قابل احترام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں اور مدرسۃ البنات میں موجود میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا پروگرام مدرسہ خیر المدارس للبنین والبنات کا سالانہ پروگرام ہے۔ سالانہ اس پروگرام کا مقصد ہوتا ہے کہ ہماری سال بھر کی کارکردگی اور کارگزاری سامنے آ جائے۔ اہلیان علاقہ جو تعاون کرتے ہیں، علماء پر، ائمہ پر، اساتذہ پر اعتماد کرتے ہیں، تو اس پروگرام کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہماری کارکردگی ہے، ان بچوں کو ہم نے یہ پڑھایا، یہ تعلیم دی۔ ماشاءاللہ بنین کا کام بھی، یعنی بچوں کا کام بھی بہت احسن انداز میں یہاں ہو رہا ہے، اور بنات کے مدرسے میں بھی ماشاءاللہ بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مدرسہ خیر المدارس للبنین والبنات کو مزید ترقی نصیب فرمائے، خزانہ غیب سے اللہ تعالیٰ وسائل مہیا فرمائے۔ مختصر انشاءاللہ بات ہوگی۔ بجلی گئی ہوئی ہے، بیٹریاں بھی الارم بجا رہی ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ضروری باتیں عرض کر کے دعا کریں گے۔ دو لفظ عربی کے جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ برکت ہے اور دوسرا لفظ کثرت ہے۔ یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ برکت اور کثرت استعمال کرتے ہیں نا بھائی، اردو میں بھی برکت اور کثرت، یہ دو لفظ کا استعمال عام طور پر ہوتا ہے۔ آج کے اس بیان کا خلاصہ یہی ہوگا کہ برکت اور کثرت یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، برکت کسے کہتے ہیں اور کثرت کسے کہتے ہیں، برکت کہاں سے ملے گی اور اس کے فوائد کیا ہیں، اور کثرت کیا چیز ہے اور اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ بس یہ کچھ باتیں انشاءاللہ آج کے سبق اور آج کے درس کا خلاصہ ہے۔ کثرت کہا جاتا ہے اضافے کو، مال کی کثرت، دولت کی کثرت، فیکٹری کی کثرت، دنیا کے اسباب کی کثرت، یعنی اضافہ، زیادہ۔ میرے پاس مال زیادہ ہو جائے، مال کی کثرت ہو جائے، میرے پاس فیکٹری کی کثرت ہو جائے، میرے کاروبار کی کثرت، اضافہ ہو جائے۔ زیادتی کو کہا جاتا ہے کثرت۔ اور برکت کہا جاتا ہے کہ اسباب تو محدود ہوں، جو چیز موجود ہے وہ زیادہ تو نہیں ہے لیکن ضرورت کے لیے کافی ہے۔ جو میرا تقاضا ہے، میری ضرورت ہے، وہ کم میں بھی میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ بس برکت اور کثرت کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں بے چینی کی کیفیت نظر آتی ہے، بے سکونی کا جو ماحول نظر آتا ہے، کشمکش کی جو کیفیت نظر آتی ہے، گھروں میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، پریشانیاں ہیں، کشمکش ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمیں برکت اور کثرت کا پتہ نہیں ہے۔ آج کا ہر انسان کثرت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، مال کی کثرت، دولت کی کثرت، منصب کی کثرت، عہدوں کی کثرت، دنیا کے اسباب کی کثرت، وسائل کی کثرت، عیش و عشرت کے سامان کی کثرت۔ میرے پاس زیادہ ہو جائے، مال بڑھ جائے، دنیا کے اسباب بڑھ جائیں، میرے گھر کے اندر جو وسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں۔ آج کا انسان بیچارہ چونکہ کثرت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اس کثرت کی وجہ سے وہ بے سکون ہو گیا۔ جس کے پاس جتنا زیادہ مال آیا وہ اتنا ہی زیادہ بے سکون ہو گیا، جس کے پاس جتنی دولت آ گئی وہ اتنا ہی زیادہ کشمکش میں مبتلا ہو گیا، جس کے پاس جتنا دنیا کے اسباب کے ذخائر آئے وہ اتنا ہی زیادہ بیچارہ حالات کا شکار ہوتا چلا گیا۔ کثرت کے پیچھے جب یہ معاشرہ پڑا تو بے سکونی آ گئی،
پریشانی آ گئی، مختلف قسموں کے مسائل کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں کیا بتلا رہا ہے، اسلامی تعلیمات ہمیں کیا بتلا رہی ہیں۔ یہ قرآن جو ان مدرسوں میں پڑھایا جا رہا، بنین و بنات میں پڑھایا جا رہا، یہ قرآن جو تراویح میں ہمیں سنایا جا رہا، یہ صدائیں لگا کر یہ قرآن ہمیں بتلا رہا کہ کثرت کے پیچھے نہ دوڑو، برکت کے پیچھے بھاگو، برکت کو اللہ سے مانگو، برکت میں کامیابی ہے، برکت میں سکون ہے، برکت میں راحت ہے، برکت میں اطمینان ہے۔ اللہ سے برکت کو مانگنا ہے، کثرت کو نہیں مانگنا۔ اگر کثرت کے پیچھے دوڑیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ بے سکونی کی صورت میں آئے گا، اور اگر اللہ سے برکت کو مانگیں گے تو برکت میں اللہ ضرورت کو بھی پورا کرے گا، تقاضوں کو بھی پورا کرے گا، پھر سکون کی دولت بھی ملے گی، راحت کی دولت بھی ملے گی، اطمینان بھی ملے گا، معاشرے کی اصلاح بھی ہوگی، گھر کا ماحول بھی درست ہو جائے گا، شیطانی نحوست سے بھی جان چھڑ جائے گی کہ برکت میں اللہ نے اثر رکھا ہے، برکت میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، برکت میں اللہ نے نور رکھا ہے، برکت میں اللہ نے حلاوت رکھی ہے، برکت میں اللہ نے کامیابیاں، عزتیں، عظمتیں اور بلندیاں رکھی ہیں۔ تو خلاصہ کہ اللہ سے برکت مانگنی ہے، برکت میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ ہمارے جو مسائل ہیں ان مسائل کا حل کثرت میں نہیں ہے، برکت میں ہے۔ ہماری جو پریشانیاں ہیں، زمانے کے جو حالات ہیں، جو انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں ہمیں مختلف قسموں کے ٹینشن اور ڈپریشن اور مسائل اور کشمکش اور مختلف کیفیتیں جو نظر آ رہی ہیں، ان کا جو حل ملے گا وہ برکت میں ملے گا، کثرت میں نہیں ملے گا۔ جو کثرت کے پیچھے دوڑے گا وہ گھن چکر ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، بے سکون ہو جائے گا، اور جو برکت کے پیچھے دوڑے گا اللہ اسے سکون کی دولت نصیب فرمائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں، انہوں نے کبھی بھی مال کی کثرت کو کی تلاش نہیں کی، وہ مال کے پیچھے نہیں دوڑے، اسباب کے پیچھے نہیں دوڑے اور کثرت کے پیچھے نہیں دوڑے، بلکہ وہ اللہ سے برکت مانگتے رہے۔ وہ بارک لی فی رزقی، اللہ ہماری رزق میں برکت دے، اللہ ہماری زندگی میں برکت دے، اللہ ہمارے معاملات میں برکت دے۔ انہوں نے اللہ سے برکت کو مانگا تو اللہ نے انہیں برکتیں عطا فرمائی۔ اس برکت کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ساری خیریں ملی، ساری عظمتیں ملی، تو اللہ نے انہیں دنیا میں کامیاب بنا دیا۔ اللہ نے دنیا میں ہی ان کی آخرت کی کامیابی کا اعلان فرمایا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان ہوا کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ کی رضا مل گئی کیونکہ انہوں نے برکت لی۔ اب مختصراً، موضوع بڑا طویل ہے لیکن مختصراً میں عرض کروں، اب یہ برکت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ برکت لینے کے لیے سب سے بہترین ہمارے پاس جو مؤثر ذریعہ ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اگر ہمیں اپنے گھروں کی برکت چاہیے، اپنے کاروبار کی برکت چاہیے، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کی برکت چاہیے، اگر ہم اپنے کاروبار میں اور اپنے خاندان میں اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں چاہتے ہیں کہ برکت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے اللہ کے قرآن کی طرف آنا ہوگا۔ وہ اللہ کا قرآن جو ان مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے، جو شب روز محنت ہو رہی ہے، قرآن پڑھایا جا رہا، قرآن کی تعلیمات پڑھائی جا رہی ہیں، قرآن پڑھنے کا سلیقہ بتایا جا رہا ہے، کامیابی کے راستے بتائے جا رہے ہیں کہ اگر امت برکت کی طرف آ جائے تو کامیاب ہو جائے۔ اور یہ برکت ملے گی قرآن سے، یہ برکت ملے گی قال اللہ و قال الرسول سے، یہ برکت ملے گی قرآن کی تلاوت سے، یہ برکت ملے گی قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے، یہ برکت ملے گی قرآن کو سینے سے لگانے کی وجہ سے۔ اس کی نسبت جب مضبوط ہوگی، قرآن کا تعلق جب مضبوط ہوگا، جب قرآن کی محبت ہوگی اور قرآن پر عمل کا جذبہ ہوگا تو پھر اللہ برکتوں کے دروازے کھولیں گے، پھر اللہ فتوحات کے دروازے کھولیں گے، پھر اللہ کی مدد و نصرت ہمارے شامل حال ہو جائے گی۔ اس لیے یہ برکت کا نور اگر چاہیے تو آؤ اللہ کے قرآن سے محبت کرو، آؤ ان مدرسوں سے محبت کرو۔ یہ مدارس جہاں پر یہی قرآن پڑھایا جا رہا، رات دن محنت ہو رہی ہے،
کہ اللہ کا قرآن زندہ ہو جائے، امت میں اللہ کے قرآن کی تعلیم عام ہو جائے، جو گھروں کے اندر نحوست آ گئی، جو گھروں میں بے برکتی آ گئی، جو گھروں میں ناچاکیاں آ گئی، جو گھروں میں پریشانیاں آ گئی، جو گھروں کے اندر آپس کے تعلقات ختم ہو گئے، جھگڑے بڑھتے چلے گئے، معاشرہ بگڑتا چلا گیا، کشمکش بڑھتی چلی گئی، یہ ساری چیزوں کا حل ملے گا جب اللہ کا قرآن زندہ ہوگا، اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا، جب انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قرآن کے دستور و منشور پر چلا جائے گا تو اللہ کی مدد آئے گی، برکت آئے گی، اور اللہ دنیا بھی بنا دیں گے، اللہ آخرت بھی بنا دیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسی برکت کے حوالے سے کہ یہ برکت کہاں سے مل رہی ہے، فرمایا کہ روزانہ آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے اور وہ تلاش کرتی ہے کہ وہ گھر ہمیں مل جائے کہ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو، وہ جگہ، وہ دکان، وہ فیکٹری، وہ علاقہ، وہ جگہ ہمیں نظر آئے کہ جہاں پر اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ فرمایا کہ روزانہ آسمان سے رحمت کے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے اور وہ تلاش کر رہی ہوتی ہے، اور حدیث میں آیا، فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، کوئی گھر کا فرد ہے یا گھر کی خاتون ہے، کوئی بچہ ہے یا بچی ہے، جب گھر میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے تو فرمایا قرآن کی تلاوت کی یہ برکت ہے، قرآن کی تلاوت کا یہ فائدہ ہے۔ حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور جنت سے ایک نور کا خیمہ آتا ہے اور اس گھر پر سایہ فگن کر دیا جاتا ہے، جنت سے ایک نور کا خیمہ اس گھر پر لگا دیا جاتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں کوئی ماں، بہن، بیٹی یا گھر کا فرد قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس گھر کے اندر وہ نورانی خیمہ، وہ برکت والا خیمہ اور وہ جنتی خیمہ سایہ فگن ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ نورانی خیمہ اس گھر پر تان دیا جاتا ہے اور فرشتوں کو جب نظر آتا ہے کہ یہ فلاں گھر ہے، یہ امدانی کالونی کا وہ فلاں گھر ہے، اور یہ خیر المدارس میں پڑھنے والا فلاں بچہ اور فلاں بچی، یہ فلاں خاتون ہے، یہ فلاں علاقہ، وہاں پر قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہاں پر محبت کرنے والے لوگ ہیں، قرآن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور یہاں فلاں گھر پر وہ نورانی خیمہ، وہ جنتی خیمہ سایہ فگن ہے، تو فرمایا کہ فرشتے اپنے ساتھیوں کو آواز دیتے ہیں، آؤ بھائی، ہمیں ہماری منزل مل گئی، ہمیں جس برکت والی جگہ کی تلاش تھی وہ فلاں محلے کے اندر وہ فلاں گھر ہے کہ جس گھر کے اندر ایک بہن بیٹی ہے، فلاں خاتون ہے یا فلاں شخص ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، وہ دیکھو جنتی خیمہ لگا ہوا ہے، آؤ ہمیں ہماری منزل مل گئی۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہزاروں لاکھوں فرشتے جو پھیلے ہوتے ہیں، رحمتوں کی آبشاریں لے کر، برکتوں کا نزول لے کر پھیل رہے ہوتے ہیں، وہ سب جمع ہوتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ اس گھر میں نزول فرما جاتے ہیں، اس گھر کے اندر ان کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا وہ سما ہوگا، وہ کتنے خوش نصیب لوگوں کا گھر ہوگا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور وہاں پر جنت کا خیمہ سایہ فگن ہے، اور پھر رحمت کی آبشاریں برس رہی ہیں، برکتوں کی آبشاریں برس رہی ہیں، پھر رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو گیا، اور ایک بڑی تعداد اس گھر کے اندر ان رحمت کے فرشتوں کی آ جاتی ہے، اور فرمایا جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے وہ جنتی خیمہ بھی سایہ فگن رہتا ہے، رحمتوں کی آبشاریں بھی برستی رہتی ہیں، اور وہ رحمت کے فرشتے بھی موجود رہتے ہیں، اور جب تلاوت مکمل ہو جاتی ہے اور پڑھنے والا یا پڑھنے والی اپنے قرآن کو مکمل کر کے وہ جب رکھ دیتا ہے قرآن کی تلاوت مکمل، تو فرمایا فرشتے بھی واپس چلے جاتے ہیں، وہ جنت کا خیمہ بھی واپس چلا جاتا ہے، اگلے دن پھر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر میں، یہ دکان میں، یہ فیکٹری میں، یہ جس جگہ پر بھی، حدیث میں آیا پھر قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ کی طرف سے وہی اسی طرح جنت کا خیمہ بھی آ جاتا ہے، اسی طرح وہ رحمت کے فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب تک
قرآن کی تلاوت کا معمول چلتا ہے، جتنے دنوں تک یا جتنے سالوں تک جس گھر میں یوں قرآن پڑھا جاتا رہتا ہے، فرمایا اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے، برکتیں آتی رہتی ہیں، ان گھروں میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کی آبشاریں برستی رہتی ہیں کہ قرآن کی تلاوت میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے۔ اس لیے آئیے، اگر ہمیں برکت کا ماحول چاہیے، اگر ہمیں رحمتیں چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تھوڑے مال میں برکت ڈال دے، ہماری تھوڑی چیزوں میں اللہ ہماری کفایت فرما دے، اللہ ہماری ضروریات کو پورا فرما دے، تو پھر اللہ کے قرآن سے تعلق کو جوڑیں۔ وہ قرآن جسے ہم نے غلافوں میں بند کر کے الماریوں میں سجا دیا، مہینوں مہینوں گزر گئے، جس کی تلاوت کی ہمیں توفیق نہیں ہوئی، نہ گھر کی خاتون کو توفیق ہو رہی ہے، نہ گھر کے مرد کو توفیق ہو رہی ہے، اور پھر شکوہ یہ ہے کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، زندگی میں برکت نہیں، گھر کا ماحول عجیب ہو گیا، معاشرہ بگڑ گیا، مختلف قسموں کے مسائل آ گئے، پریشانیاں آ گئی، ٹینشن آ گیا، یہ بے چینی اور گھبراہٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ سب اس لیے کہ وہ اللہ کا قرآن جو ہمارے لیے روشنی بن کر آیا، جو ہمارے لیے ہدی للعالمین بن کر آیا، جو شفاء لما فی الصدور بن کر آیا، جو ہمارے لیے رحمتوں کا ذریعہ بن کر آیا، جو ہمارے لیے برکتوں کے نزول کا سبب بن کر آیا، اس قرآن کو تو ہم نے غلافوں میں بند کر دیا، الماریوں میں بند کر دیا، تو خیریں کہاں سے آئیں گی دوستو، برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اس لیے ایک تو اللہ کے قرآن کو عام کریں، قرآن کی تلاوت کو عام کریں، جتنا ہم قرآن پڑھیں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ خیریں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ مجھے وہ ایک واقعہ یاد آیا کہ قرآن کی تلاوت اللہ کو کتنی محبوب ہے۔ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضور سے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ابی ابن کعب ہے۔ یہ ابی ابن کعب وہ صحابی رسول ہیں جو قرآن کے بڑے عاشق تھے، قرآن کی تلاوت کا انہیں بڑا شوق تھا، ان کا زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں گزرتا تھا، اور فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، قرآن پڑھنے والوں کو اللہ پسند کی نظر سے دیکھا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ابی ابن کعب جو حقیقی معنوں میں عاشق قرآن تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے قرآن کے عشق کو ایسا پسند فرمایا، ان کا قرآن کا پڑھنا اور تلاوت کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ آپ کے ایک صحابی ہیں ابی ابن کعب ان کا نام ہے، انہیں اللہ کا سلام پہنچا دیا جائے، اللہ انہیں سلام کہہ رہا ہے، اور میرے محبوب آپ چلے جائیں، ابی ابن کعب قرآن پڑھے گا، آپ نے ان کا قرآن سننا ہے، یہ اللہ کا حکم آ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور تشریف لے جا رہے ہیں کائنات کے امام، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے سینے پر یہ قرآن اترا، وہ خود نبی چل کر جا رہے ہیں، حضرت ابی ابن کعب کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت ابی ابن کعب تلاوت میں مشغول تھے، بتانے والوں نے بتایا امام الانبیاء کائنات کے امام خود چل کر تمہارے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ اٹھ کھڑے ہوئے، دیکھا کہ واقعتاً ہمارے نبی خود تشریف لا رہے ہیں۔ جب تشریف لائے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ خود کیوں آ گئے؟ حکم دیا ہوتا یہ غلام سر کے بل چل کر آ جاتا، آپ کے حکم کے آنے کی دیر تھی، میں فوراً آ جاتا۔ فرمایا کہ اے ابی ابن کعب بیٹھو، پریشان نہ ہو، میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے، میرے رب نے بھیجا ہے، میرے رب نے حکم دیا ہے، ابی ابن کعب تمہارا نام لے کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب نے جب یہ بات سنی، اللہ سمانی، حیران ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا؟ کیا میرا نام لے کر فرمایا؟ حضور نے فرمایا نعم، اللہ سمانی، ہاں ابی ابن کعب، تمہارے دل میں جو قرآن کی محبت ہے، جو قرآن کی تلاوت کا عشق ہے، جو قرآن کی تلاوت کا جذبہ ہے، اللہ نے تمہارے قرآن پڑھنے کو اتنا پسند فرمایا کہ حکم دے دیا، اللہ کی طرف سے تمہارے نام کے ساتھ سلام آیا، اللہ کا سلام قبول کرو۔ اور ابی ابن کعب، مجھے حکم ہوا ہے کہ ابی ابن کعب قرآن پڑھے گا اور تم نے ابی ابن کعب سے قرآن سننا ہے۔
ابی ابن کعب رونے لگے، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے شاگرد ہیں، آپ قرآن پڑھیں ہم آپ سے سنیں گے۔ فرمایا نہیں ابی ابن کعب، یہ اللہ کا حکم ہے، آپ قرآن پڑھو گے اور میں قرآن سنوں گا۔ یہ قرآن کا عشق، یہ قرآن کی برکت ہے۔ جب قرآن کی تلاوت ہوا کرتی ہے تو اللہ کے سلام آیا کرتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، خیریں آیا کرتی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، برکت حاصل کرنے کے لیے جو سب سے مؤثر ذریعہ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ ہمیں پریشان ہونے کی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بس اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہم کثرت کے پیچھے دوڑ کر، مال و دولت کے پیچھے دوڑ کر، دنیا کے اسباب کے پیچھے دوڑ کر اور عیش و عشرت کے پیچھے دوڑ کر اپنی زندگی کو خراب کیے بیٹھے ہیں، بے سکونی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، بس وہاں سے پلٹنے کی ضرورت ہے، تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کھایا پلٹ دیں گے، اللہ تعالیٰ زندگی بنا دیں گے، اور اللہ پھر وہ برکت کا نور عطا فرمائیں گے جس برکت سے ہم کوسوں دور ہو گئے۔ مال بھی بہت آ گیا لیکن سکون نہیں ہے، عالیشان بنگلہ بھی بنا لیا لیکن سکون نہیں ہے، گاڑیاں بھی آ گئی، نوکر چاکر بھی آ گئے، اسباب بھی آ گئے، سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، پریشانیاں ہیں۔ ان سب کا ازالہ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس قرآن سے تعلق جوڑیں، اس قرآن سے محبت کریں، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، قرآن پڑھیں اور سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے کاروبار کو چلائیں۔ پھر اگر برکت نہ ہو تو کہیے گا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، اگر زندگی کی محرومیوں کا ازالہ نہ ہو تو پھر بتائیے گا۔ صحابہ اکرام نے قرآن پر عمل کیا تو ساری محرومیوں کا ازالہ کر لیا۔ آج بھی ہمارے پاس وہی اللہ کا قرآن موجود ہے، اور پھر الحمدللہ باطل کی ساری سازشوں کے باوجود قرآن پڑھائے جانے کے لیے یہ درسگاہیں موجود ہیں، یہ مدارس موجود ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ ورنہ اگر اللہ کے قرآن کی یہ درسگاہیں نہ ہوتی تو اللہ کے قرآن کا علم کہاں سے آتا، یہ نور ہمیں کہاں سے ملتا، یہ برکت ہمیں کہاں سے ملتی۔ ان مدارس کی قدر کریں، یہ مدرسے جو دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، یہ مدرسے جو دین کی چھاونیاں ہیں، ان مدرسوں کے اندر یہ اللہ کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے، ان مدرسوں کے اندر یہی امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، کامیابی کا راستہ دکھایا جا رہا ہے۔ اس لیے ان مدرسوں کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ یہ قرآن اندر اترے گا، قرآن کا نور حاصل ہوگا۔ یہ کیا کر رہے ہو بھائی، آرام سے کم کرو اس کو۔ قرآن کی برکت حاصل ہوگی، قرآن کی حلاوت حاصل ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بنیاد یہ ہے کہ ہم ان مدرسوں کی قدر کریں، ان مدرسوں کے کام کو آگے بڑھائیں۔ آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ یہ مدرسہ ایک معیاری انداز میں کام کر رہا ہے، الحمدللہ۔ یہاں پر بچوں کو بھی پڑھایا جا رہا، بچیوں کو بھی پڑھایا جا رہا۔ یاد رکھیے یہ ہماری بنیادی ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اگر بنیاد کو مضبوط کرنا ہے تو مدرسوں کو مضبوط کریں۔ اگر بنیاد کمزور ہوگی تو پھر چاہے ہم کتنے ہی بڑے بڑے کام کر لیں، جب بنیاد کمزور ہوتی ہے تو بڑی طاقتور عمارتیں بھی گر جایا کرتی ہیں۔ تو بنیاد مضبوط کرنا ضروری۔ یہ آپ کے محلے کا مدرسہ ہے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس سے پہلے اگر 2 استاد تھے تو 3 ہو جانے چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کی کوششوں سے، محنت سے، مولوی یوسف صاحب، مفتی مسلم صاحب، یہ دیگر احباب، آپ کمیٹی کے احباب کی محنتوں سے ماشاءاللہ تعمیرات کے مراحل بھی آخری مراحل میں چل رہے ہیں، اور اب عملاً جو تعلیم کا سلسلہ ہے اس کو بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ماشاءاللہ مدرسۃ البنات میں الحمدللہ معلمات پڑھا رہی ہیں، جس طرح کے ابھی کارگزاری مفتی مسلم صاحب بتا رہے تھے، حقیقتاً اگر ایک معلمہ کے پاس 50 بچیاں ہوں گی تو پھر اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ اتنا بھرا ہوا محلہ، مضبوط محلہ ہے، اور وہاں پر بچیاں تو کافی ہیں، ماشاءاللہ 100 سے اوپر بچیاں ہیں، لیکن پڑھانے والی ناکافی ہیں۔ 2 معلمات، 1 معلمہ کی اور ضرورت ہے، لیکن یہ پچھلے سال بھی تقاضا رکھا گیا اور اس سال بھی تقاضا، پورے 1 سال میں یہ تقاضا پورا نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں یہ اہلیان علاقہ کے لیے بڑی کمزوری کی بات ہے۔ ماشاءاللہ سب صاحب حیثیت ہیں، کوئی بہت بڑا
مرحلہ نہیں ہے، بہت بڑا معاملہ نہیں ہے، آسان ہے بھائی۔ اگر 10,000 روپے بھی مشاہرہ بنتا ہے، مدرسوں کی تنخواہیں ویسے بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، 10,000 کی کیا حیثیت ہے؟ اگر 10 ممبر بھی بن جاتے ہیں، ہزار روپے والے 10 ممبر بھی بن جاتے ہیں، ایک معلمہ کا اضافہ ہو جائے گا، اور وہ معلمہ جن بچیوں کو پڑھائیں گی، اور جب تک یہ تنخواہ کا سلسلہ اور معلمہ پڑھانے کا سلسلہ چلتا رہے گا، الدال علی الخیر کفاعلہ، فرمایا کہ جتنا پڑھانے والی کو ثواب ملے گا، برابر کا ثواب ان کو بھی ملے گا جو اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اس لیے بھائی اس معاملے میں ہمیں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، لہٰذا کوشش کر لیں، خود کوشش کر لیں، کچھ اپنے دوستوں کو کہہ لیں۔ 1,000 روپے اس دور میں کوئی بہت بڑے نہیں ہیں، ہر ساتھی 1,000 روپے اپنے ذمے لے لے، اس طرح 10 ممبر اگر بن جائیں گے تو کام ہو جائے گا۔ بھائی یہ ہو جائے گا نا تقاضا پورا؟ جو ساتھی کہتے ہیں کہ تقاضا یہ پورا ہوگا وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ بھائی، تقریباً مفتی مسلم صاحب، مولوی یوسف صاحب، امید ہے کہ انشاءاللہ اب آپ ان ساتھیوں سے رابطہ کریں گے تو یہ ایک معلمہ کا تقاضا انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ اور جو میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں وہاں بھی معلمات سے گزارش ہے کہ ان سے بھی بھائی رابطہ کریں۔ امید ہے کچھ ہماری بہن بیٹیاں اور مائیں اپنے ذمے لے لیں گی، کچھ یہاں سے ہوگا، تو انشاءاللہ یہ معلمہ کا تقاضا پورا ہوگا اور خیر کا کام بڑھے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں، فرمایا کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے گا اور وہ قبر میں جا کر سو جائے گا، اس کے پاس کچھ وقت کے بعد نیکیاں لائی جائیں گی، نیکیوں کا انبار آئے گا، اعمال کا ذخیرہ آئے گا۔ وہ حیران ہوگا یا حیران ہوگی، مرد ہے یا عورت ہے، وہ حیران کہ میرے پاس اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئی، اتنا خیر کا کام کہاں سے آ گیا، اتنے اعمال کا ذخیرہ کہاں سے آ گیا، مجھے تو اپنی نیکیوں کا اندازہ ہے۔ جب وہ حیران ہوگا تو فرشتے آ کر بتلائیں گے کہ یہ جو نیکیاں ہیں یہ اس چیز کی وجہ سے ہیں، تم نے جو اپنا مال کسی مدرسے میں لگایا تھا، کسی مسجد کی تعمیر میں لگایا، مدرسے کی تعمیر میں لگایا، یہ مدرسے کے چلانے کے لیے جو تم نے اپنا پاکیزہ مال لگایا تھا، اب اس مسجد میں اور مدرسے میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، دین پڑھایا جا رہا ہے، حدیث کی روح سے جتنا ثواب اللہ ان پڑھنے والوں کو عطا فرما رہے ہیں، برابر کا ثواب اللہ نے تمہیں بھی قبر میں عطا فرما دیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس آخرت کی بھی سرمایہ کاری ہو جائے، قبر کے لیے بھی کوئی معاملات بن جائیں، تو کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں لگاتے رہنا چاہیے۔ تو سب سے زیادہ جو حق ہوتا ہے وہ اپنے محلے کے مدرسے کا ہوتا ہے، اس لیے اس مدرسے کو بھی آگے بڑھانے کے لیے محنت کریں، اور مدرسۃ البنات کو بھی مزید آگے بڑھانے کے لیے تعاون کریں گے بھی تمام تعاون انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین اس ادارے کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ مولانا یوسف صاحب، مفتی مسلم صاحب اور دیگر ساتھی جو محنت کر رہے ہیں، اللہ سب ساتھیوں کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کہا جو سنا اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔